اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النحل مکیۃ الا وإن عاقبتم الى آخرها 128 آیتا. سورہ نحل مکیہ ہے مگر ایک آیت ہے وإن عاقبتم آخر تک، اور اس کے اندر جو ہے 128 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان رحم والا ہے. لما استبطأ المشرکون العذاب، جب مشرکین نے عذاب کو مؤخر سمجھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ بطیء کے معنی ہے سست کرنا، دیر کرنا، دیر کرنے والا، سستی کرنے والے بطیء بولتے ہیں. استبطأ، مشرکین نے عذاب کو سست سمجھا، مؤخر سمجھا، عذاب کے تاخیر ہونے کی بات کہی تو یہ نازل ہوئی اگلی آیت، یعنی سورہ نازل ہوا. اتا امر اللہ، آ گیا ہے اللہ کا حکم. حکم سے مراد کیا ہے؟ الساعہ، یعنی قیامت. آپ بولیں گے آئی کہاں بھائی، قیامت تو آنے والی ہے. تو بولتے ہیں اتیا بصیغۃ الماضی، صیغہ ماضی کے ساتھ لایا گیا ہے، یا اتا بصیغۃ الماضی، اتا صیغہ ماضی کے ساتھ ہے. لتحقق وقوعہ، اس کے واقع ہونے کے، پکا ہونے کی وجہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، اس وجہ سے، یعنی قروبہ. عطا کہہ کر کیا مراد ہے؟ قروبہ. فلا تستعجلوا، تم اس کو جلدی طلب مت کرو، یعنی لا تطلبوه قبل حینہ، اس کے وقت سے پہلے اس کو طلب مت کرو، اس لیے کہ وہ لا محالہ واقع ہونے والا ہے. پاک ہے اس کی ذات، تنزیہا لہ، اس کے لیے پاکی ہے. وتعالی عما یشرکون بہ غیرہ، اور بلند ہے اللہ تعالیٰ اس سے جس کے ساتھ وہ اس کے علاوہ کو شریک کر رہے ہیں. ینزل الملائکۃ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو. یہاں ملائکہ سے مراد فرشتے، فرشتوں سے مراد کون ہے؟ جبرائیل ہے. یعنی فرشتے کہہ کر فرشتوں کے جو سب سے بڑے ہیں ان کو لیا گیا ہے مراد. ای جبرائیل بالروح، یعنی جبرائیل کو روح کے ساتھ. روح سے مراد ہے وہی، یہ ہمارے مفسر پڑھتے ہیں. دوسرے حضرات نے ترجمہ کیا ہے فرشتے یعنی عام فرشتے، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سب مل کر آتے ہیں، ایسا. من امرہ، اپنے حکم سے، یعنی اپنے ارادے سے. علی من یشاء من عبادی، اس پر جو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ جبرائیل کے واسطے سے وہی بھیجتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ان، یہ ان مفسرہ ہے، تفسیر کرنے کے لیے ہے. انذروا، کہ تم ڈراؤ. خوفوا، تم ڈراؤ کافروں کو عذاب کے ساتھ. واعلموہم، اور ان کو بتلا دو کہ انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، تم مجھے سے ڈرو. آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، ای محقن، یعنی حق کے ساتھ آسمان و زمین کو پیدا کیا. دیکھیے تو آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. نمبر 2، یہ نسب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تعالی عما یشرکون، بلند ہے وہ اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ بتوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے شریک سے، جو وہ بتوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس سے بری ہے، بلند ہے. خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو نطفے سے. نطفے سے مراد کیا ہے یہاں؟ منی. من منی الی ان صیرہ قویا شدیدا، یہاں تک کہ اس کو وہ بنا دیا ہے طاقتور، سخت. فاذا هو خصیم، دلدل، فاذا هو خصیم، تو جب وہ اچانک ہو جاتا ہے جھگڑالو. شدید الخصومت، یعنی جس کا جھگڑا سخت ہے. مبین، کھلا ہوا. بینھا فی نفی البعث، یعنی اس کا جھگڑا، اس کا بیان نفی بعث میں ہے، اٹھائے جانے سے انکار میں ہے. اس کا جھگڑا کیسا ہے؟ انکار میں ہے. قائلا، یہ کہتے ہوئے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون جو ہے ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ اس حالت میں کہ بوسیدہ ہو جاتی ہے. ہڈیوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ اس حالت میں کہ بوسیدہ ہو جاتی ہے. اس طرح وہ انکار کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان ہی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود یہ اتنا جھگڑالو بن چکا ہے. پھر اس کے بعد جو والانعام، نسب کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ہمارے مفسر کہتے ہیں کہ یہ نسب جو ہے آیا ہے، اس کا فعل محذوف ہے. اس کا فعل محذوف کیا ہے؟ فعل خلق. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی خلق آیا ہے نا، اسی طرح. اور انعام کو یعنی اونٹ کو اور
گائے کو اور بکری کو، اور اس کا نسب ایسے فعل سے ہے جس کی تفسیر کر رہا ہے آگے کا خلقہ، اس کی تفسیر کر رہا ہے یعنی جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خلقہا پیدا کیا ہے ان کو تمہارے لیے، من جملہ نہ لوگوں میں، من جملہ لوگوں میں تو صرف تمہارے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے بولے ایسا، سمجھ میں آ گیا نا؟ فیہا دفء، فیہا دفء، ان جانوروں میں جو ہے تمہارے لیے کیا ہے، گرمی حاصل کرنا ہے۔ دفء بولتے ہیں ما تستدفئون به، وہ جس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو۔ جانوروں سے گرمی کیسے حاصل کرتے ہو؟ من الاکسیتی والاردیتی، لباسوں سے اور چادروں سے، گرم لباس کو بولتے ہیں اکسیت، سمجھ میں آ گیا سب؟ تدفئون، جس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، جسموں سے اور چادروں سے، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں آگے دیکھیے، من اشعارها واصفافها، کیسے گرمی حاصل کرتے ہیں؟ ان کے بالوں سے اور ان کے اونوں سے، یعنی جانوروں کے بال اور ان کے اون سے چادریں بنتی ہیں، کمبل بنتے ہیں، انہی کمبلوں سے آدمی گرمی حاصل کرتا ہے۔ وہ منافع، اور بہت سارے منافع ہیں، من النسل والدر والرکوب، اس میں نسل بھی ہے اور جو ہے سواری بھی ہے اور منافع بھی ہے، فوائد، فائدے اور سواریاں، ومنها تاکلون، اور اسی سے تم کیا کرتے ہو؟ کھاتے بھی ہو۔ اچھا، جہاں من جار ہا مجرور ہے نا، اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، تاکلون منہا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ کبھی کبھار متعلق کو پہلے لایا جاتا ہے ضرورت عبارت کی وجہ سے بھی، یہاں پر فاصلے کی وجہ سے جیسے لایا۔ فاصلہ کس کو بولتے ہیں؟ میں بتایا اس سے پہلے بھی، فاصلہ بولتے ہیں قرآن مجید کی آیات کے اندر، قرآن مجید کی آیات کے اندر جو ہم بدل الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو فاصلہ بولتے ہیں، سمجھ آئے گا نا؟ عام عربی عبارت میں اس کو سجا بولتے ہیں، سجا، اور قرآن مجید میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو فاصلہ بولتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی بھی ہے، زینت بھی ہے، حین تریحون، جب تم ان کو شام میں واپس لاتے ہو، حین تریحون، تریحون کا مطلب جو ہے شام کو چلنا، تردونہا الی مراحیہا، تم اس کو لوٹاتے ہو، ان جانوروں کو لوٹاتے ہو ان کے جو ہے رہنے کی جگہوں کی طرف، ان کے جگہ جہاں پر جانور رہا کرتے ہیں۔ ہاں گھروں میں، مطلب اب گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کے لیے الگ ہوتا ہے، بکریوں کے لیے الگ ہوتا ہے، اور جو ہے اگر مرغیاں وغیرہ ہو تو ان کے لیے ڈربا ہوتا ہے، جو بھی ہو جانوروں کے رہنے کی جگہوں کی طرف۔ وحین تسرحون، اور جس وقت میں کہ تم ان کو صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو، یہ چراگاہ کی طرف لے جانا ہے، تسرحون مطلب چراگاہ کی طرف جانا، شام کو اپنے گھونسلوں میں یا استبلوں میں واپس آنا اور صبح کو چراگاہوں کی طرف جانا۔ اور تو جانور جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے لیے فوائد ہیں، ساتھ میں زینت بھی ہے، جب رات کے ٹائم پہ ایک ساتھ جو ہے بیسیوں جانور آ رہے ہیں تو دیکھنے والوں کو بہت اچھا بھی لگتا ہے، لگتا نہ لگتا؟ ہاں، تخرجون الی المراء، تم ان کو نکالتے ہو چراگاہوں کی طرف صبح کے ٹائم پہ، وتحمل اثقالکم، اور اٹھاتے ہیں وہ تمہاری بوجھوں کو بھی، کون اٹھاتے ہیں؟ جانور، ایسے شہر کی طرف تم نہیں ہو سکتے تھے وہاں تک پہنچنے والے، واصلین الیہ، اس شہر تک جو ہے بغیر مشقت کی تم نہیں پہنچ سکتے، آگے آ رہا مشقت کا لفظ، علی غیر الابل، یعنی اونٹوں کے علاوہ پر، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تم ان ایسے شہر تک وہ جانور لے جاتے ہیں جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے تھے، بغیر اونٹوں کے نہیں پہنچ سکتے تھے، بولے تو بغیر اونٹوں کے۔ آگے فرمایا تھا الا بشق الانفس، مگر یہ کہ نفسوں کو تھکا کر، مگر یہ کہ نفسوں کو تھکا کر کا مطلب نفسوں کی مشقت کے ساتھ، اگر آپ پیدل جاؤ یا گھوڑے پہ جاؤ تو بھی بہت تھک جاتے ہیں، دور تک نہیں چل سکتا گھوڑا، اونٹا چل سکتا، اسی وجہ سے کہا جائے مصنف نے غیر لیبل نکال دیا ہے، بجہدہا، اس کی مشقت کے ساتھ، ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے محبت رکھنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے تمہارے ساتھ، حیث خلقہا لکم، اس حیثیت سے کہ ان جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، وخلق الخیل والبغال والحمیر، اور پیدا کیا ہے گھوڑے کو اور خچر کو اور گدھوں کو، یہ خیل اور بغال جو ہے، بغل کی جمع بغال استعمال، اور خیل تو اس میں جنس استعمال ہوتا ہے، اور حمیر حمار کی جمع، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پہ سوار ہو جاؤ، اور وہ زینت بھی ہے، اور وہ یہ مفعول لہو ہے، سوار ہو زینت کے لیے بولے ایسا،
اچھا، سواری اور زینت دونوں کے علاوہ کیا گھوڑوں کا استعمال نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، وہ جانور استعمال نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. یہاں پر وہ حصر نہیں ہے، یہاں پر وہ حصر ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں. والتعلیل بہما لتعریف النعم، اور اس کے ساتھ معلل کرنا یعنی اس کی تعلیل بیان کرنا ان دونوں کے ساتھ، یہ نام کی تعریف کے لیے ہے، یعنی جانوروں کو بتلانے کے لیے ہے. لا ینافی خلقہما لغیر ذلک، نہ جو ہے ان دونوں کی، لا ینافی خلقہا لغیر ذلک، خلقہا ہے نا، نہ منافی ہے ان کا پیدا ہونا اس کے علاوہ کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ یہ دونوں کام کرنا ہے، اس سے یا تو سواری ہونا ہے تو زینت ہونا، تیسرا کام نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے بولنا چاہتے ہیں. جیسا کہ کھانا گھوڑے میں جو ثابت ہے صحیح حدیث سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ گھوڑا کھایا جا سکتا ہے. بات کرو، گھوڑا کھایا جا سکتا ہے، کھا سکتا ہے نہیں سکتا، کھایا جا سکتا ہے، لیکن نامناسب ہوتے ہیں، کیونکہ گھوڑا جو ہے جس طرح کھانے کے لیے ہے اس سے زیادہ اہم کیا ہے، وہ نہیں، جہاد کے لیے. سمجھ آئے گا نا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہاں دیکھو، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ چیزیں تم جانتے بھی نہیں ہیں. من الاشیاء العجیبۃ الغریبہ، بہت ساری چیزیں جو عجیب ہیں، غریب. وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی پر ہے راستے کا قصد، یعنی بیان کرنا، راستے کا بیان کرنا، بیان الطریق المستقیم، سیدھے راستے کا بیان کرنا. ومنہا، اور اسی سے ہے، یعنی اس راستے سے ہے، اس راستے سے جائر ہٹا ہوا بھی ہے کچھ، اس راستے سے ہٹا ہوا بھی. حائد عن استقامہ، سیدھے راستے سے کچھ ہٹا ہوا راستہ بھی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان نہ کر دیتا تو تم غلط راستے کی طرف بھی پڑ جا سکتے. ولو شاء ہدایتکم لہداکم، اگر اللہ چاہے تمہاری ہدایت تو تم کو ہدایت دے گا تم سب کو الی قصد السبیل، سیدھے راستے کی طرف. قصد السبیل بول کر کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ مراد، تمام کے تمام. فتہتدون الیہ باختیار منکم، تو تم ہدایت پاتے ہو اس کی طرف تمہارے اختیار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی تم کو لا کر ہدایت نہیں دیا، بتا دیا راستہ ہے کہ تم جانا. وہی اللہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی. لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس میں اس سے پینا ہے، سے پینا، شراب تو پینا، پیتے ہو. ومنہ شجر، اور اسی سے جو ہے درخت ہے، ینبت بسببہ، جو اگتا ہے اس کے سبب. کس کے سبب بھائی؟ پانی کے سبب، جس میں تم چراتے ہو. تسیمون بولتے ہیں چرانا، جانوروں کو چرانا تسیمون بولتے ہیں. سائمہ چرنے والے جانوروں کو بولا جاتا ہے، چرنے والے جانوروں کو. ہاں، ترعون دوابکم، تمہارے چوپایوں کو تم چراتے ہو، تو وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے میوے. ان فی ذلک المذکور لآیہ، اس مذکورہ چیز میں نشانی ہے جو دلالت کر رہی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے اس کی کاریگری میں، پھر وہ ایمان لاتی. اور تمہارے لیے اس نے مسخر کیا ہے رات اور دن کو. مسخر کیا مطلب کام میں لگا رکھا ہے، تمہارے تابع نہیں کیا ہے. رات اور دن اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں جو اللہ کے تابع. اور سورج کو، یہ شمس اور شمسا، شمسو دونوں استعمال ہوئے ہیں نصب کے ساتھ، یہ عطف ما قبل پر، اور رفع کے ساتھ ہے تو مبتدا ہے. والقمر یہاں پہ ویسی ہے، والنجوم یہاں پہ بھی ویسی ہے. والشمس والقمر استعمال ہوا ہے، والشمس والقمر والنجوم استعمال ہوا ہے، دونوں صورتوں میں. مسخرات مسخرات یہاں پہ بھی دونوں استعمال ہوئے ہیں. اگر نصب کے ساتھ بولیں گے تو اس کا حال بنے گا وسخر لكم الليل مسخرات، سمجھ میں آ گیا نصب ایسا. اور رفع کے ساتھ پڑھے تو اس وقت جو ہے خبر بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ خبر. بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، یعنی اس کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں چل رہا سب چیزیں. ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ایسے قوم کی جو عقل رکھتی ہے، غور کرتی ہے. وسخر لکم، اور تمہارے لیے مسخر کیا ہے وہ جو اس نے پیدا کیا. ذرا آپ نے پیدا کرنا تمہارے لیے. فی الارض، زمین میں سے. کیا کیا ہے پیدا کیا زمین میں سے اللہ نے؟ حیوان، نبات وغیرہ ذالک، مختلف الوان، جس کے الگ الگ رنگ ہیں، جیسا کہ لال ہے، ہرا ہے، پیلا ہے. اس کے علاوہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے جو یذکرون، یہاں پہ بھی وہی تھا یتذکرون، تاکو دال کا دال میں ادغام کر دیا جاتا ہے. یتعظون، اب انہوں بار بار نہیں بولتے، آپ لوگ سمجھ لینا، وہ باز پاتے ہیں. وہ الذی، وہی اللہ ہے جس نے مسخر کیا ہے سمندر کو. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ ذالہ، کیا ہے وہ؟ ذلہ لرکوبہ، جو کہ اس کے لیے، یعنی اس کی سواری کے لیے ہے. اور اس میں غوطہ لگانے کے لیے ہے. سمندر کو مسخر کر دیا کیسے؟ اس کے سواری کے لیے اور اس میں غوطہ لگانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مسخر ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کیا کرو اس سے؟
کھاؤ پاکیزہ گوشت. پاکیزہ گوشت کیا رہتا بھائی؟ السمک. وتستخرجوا منه حلیۃ تلبسونها، اور تم اس سے نکالو، اور تم اس سے نکالو ایسا زیور جس کو تم پہنتے ہو. مرد پہنتے ہیں، عورتیں پہنتے ہیں. لؤلؤ اور مرجان ہے، لؤلؤ اور مرجان، موتی مونگا. وہ تارا، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخر فی، جو اس میں جو ہے لنگر انداز ہیں، جو اس میں لفظی ترجمہ ہے پھاڑ رہے ہیں، جو اس میں پھاڑ رہے ہیں. کیا پھاڑ رہے ہیں؟ تمخر الماء، یعنی پانی کو پھاڑ رہے ہیں. ای تشقہ بجریھا، یعنی اس کو پھاڑ رہے ہیں اس کے دوڑنے کی وجہ سے. فیہ مقبلۃ اور مدبرۃ، اس میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے. کیسے؟ بریح واحدۃ، ایک ہی ہوا کے ساتھ. جب ہوا چلتی ہے، ایک ہی ہوا چل رہی تو جا بھی رہے ہیں، اسی ہوا سے آ بھی رہے ہیں. تو گویا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ پانی کو پھاڑ رہے ہیں. مواخر فی کا مطلب پانی میں چل رہے ہیں بولے. وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو. یہ لِتَأْكُلُوا پر عطف ہے، مطلب ہے کہ تطلبوا، طلب کرو اس کے فضل کو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو. کیا ہے وہ فضل؟ تجارت. کھاؤ بھی سمندر سے مچھلیاں، اور ساتھ میں تجارت بھی کرو. چنانچہ بڑے بڑے جو سامان وغیرہ لے جائے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں سمندری راستوں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو اللہ کا اس پر. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے زمین میں پہاڑ، جبالاً ثوابت، ایسے پہاڑ کہ تاکہ وہ تم کو لے کر حرکت نہ کرے. لا پوشیدہ ہے یہاں پر کہ اللہ تمیدہ، کہ نہ وہ حرکت کرے، تتحرکا، ڈاواں ڈول نہ ہو. حانوی نے ترجمہ کیا تم کو لے کر. وجعل فیہا انہارا، اور بنایا اس میں بہت ساری نہریں، جیسا کہ نیل ہے، ایک نہر کا ذکر کریے، بہت ساری ہے. اور راستے، طرقاً، تاکہ تم ہدایت پاؤ، الی مقاصدکم، تمہارے مقاصد کی طرف. وعلامات، اور اللہ نے بنائی علامتیں جس سے تم جو ہے دلالت پاتے ہو پہاڑوں پر، جیسا کہ راستوں پر. علامتیں بنائی جس سے تم راستوں کی دلالت پاتے ہو، جیسا کہ پہاڑ نہروں کے ذریعے. جیسا کہ نہروں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے نہریں نکالی. وہ بالنجم، اور تم دلالت پاتے ہو ستاروں سے بھی. نجم بول کر نجوم کے معنی لیے گئے ہیں، یعنی واحد کا جمع مراد ہے. ہم یہتدون، اس سے وہ بھی راستہ پاتے ہیں. کیسے؟ راستوں کی طرف انہیں نشانیاں بنایا گیا ہے رات میں قبلے کے ذریعے. کیسے؟ رات میں قبلے کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے کہ قبلہ ادھر ہے. اسی طرح پر جو ہے رات میں سمتوں کو دیکھنا ہے تو بھی ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت متعین کر کے راستے پاتے ہیں. آج کل تو روڈیں ہیں، نشانات وغیرہ ہے. پہلے کے لوگوں کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستہ چلتے. افلا افمن یخلق، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کون ہے وہ پیدا کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے. کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا ہے؟ کون نہیں کرتا ہے؟ بت. حیث تشرکون معہ فی العبادۃ، اس حیث سے کہ تم اللہ کے شریک کرتے ہو ان بتوں کو عبادت میں. نہیں، ایک جیسا نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، کیا تم ذکر نہیں پاتے، اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تم ایمان لاؤ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. تَضْبِطُوهَا فَضْلًا أَن تُطِيقُوا شُكْرَهَا، تم اس کو ضبط ہی نہیں کر سکتے. چے جائے کہ فضل مانے چے جائے کہ، چے جائے کہ تم اس کے شکر کی طاقت رکھو یا استطاعت رکھو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے. حیث ینعم علیکم، اس حیثیت سے کہ تم پر ینعم علیکم، انعام کرتا ہے تمہاری کوتاہیوں کے ساتھ اور تمہارے نافرمانیوں کے ساتھ بھی. اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم علانیہ کرتے ہو. والذین تدعون دونوں دو بھی استعمال ہوا ہے. اور وہ لوگ جن کو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی وہ بت ہیں. لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، اور وہ خود ہی پیدا ہوئے ہیں. یصورون، پیدا ہوئے ہیں کا مطلب ہے کہ ان کو بنایا گیا ہے پتھروں سے اور اس کے علاوہ سے، لکڑی سے وغیرہ سے. آج کل سونے چاندی سے بنا رہا ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ویا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اچھا، پتھروں وغیرہ سے. اموات، یہ مردے ہیں. مردے کا مطلب ہے کہ مردہ تو ویسے بے روح ہے بولے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ لا روح فیہم، اس میں کوئی روح نہیں. یہ دوسری خبر ہے. وہم یخلقون پہلی خبر ہے نا، اموات دوسری خبر. غیر احیاء، اور زندے نہیں ہیں، یہ تاکید ہے اسی کی. وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. کون شعور نہیں رکھتے؟ وہ بت. ایانا، کب؟ وقت یبعثون، ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی مخلوق کو کب اٹھایا جائے گا ان کو معلوم ہی نہیں. فکیف یعبدون، پھر کیسے ان کی عبادت کی جاتی ہے؟ اذ لا یکون الہا، جبکہ نہ ہو کوئی الہ سوائے خالق حی کے، جو عالم غیب کے. الہکم، وہی تمہارا الہ ہے جو تم سے عبادت کا مستحق ہے. الہ واحد، صرف ایک معبود. لا نظیر لہ فی ذاتی ولا فی صفاتی،
اس کی ذات میں اور صفات میں کوئی مثال ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ جو لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں آخرت پر، ان کے دل منکر ہیں، انکار کرتے ہیں وحدانیت کا، وہ مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی ایمان سے متکبر ہے، اس پر اس چیز سے ایمان لانے سے متکبر ہے۔ لا جرم، لا جرم مانے یقیناً، حق ہے یہ بات کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ علانیہ کرتے ہیں، تو وہ ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیا مطلب ہے؟ ان کو سزا دیتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا بھائی، آگے دیکھیے، اور نظر بن حارث کے بارے میں اگلی آیت استعمال ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ جب کہا جاتا ان سے، یعنی ان میں سے ایک آدمی سے، یہ ما استفہامیہ ہے، ذا موصولہ ہے، کیا چیز نازل کی ہے تمہارے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اس نے کہا تھا ایسا، اساطیر، یعنی جھوٹے قصے اولین پہلے والوں کے، اضلال للناس، کیوں کہا تھا یہ بات؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آپ کو امتحان میں آ سکتا ہے ایسا، یہ آیت کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی کیا؟ تو نظر بن حارث کے بارے میں کہنا چاہیے۔ اس سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چیز نازل ہوئی؟ تو بولتے ہیں جھوٹے قصے ہیں۔ لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، ایسا کیوں کہتے ہیں وہ لوگ؟ تاکہ وہ اٹھائیں امر کے انجام میں ان کے بوجھوں کو، یعنی ان کے گناہوں کو بھی پورا پورا، کاملتن لم یکفر منها شیء، اس سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ومن بعد اوزار الذین یضلونہم، اور بعض ان لوگوں کے گناہ بھی جن کو اس نے گمراہ کیا تھا بغیر حق کے، یعنی خود وہ اپنے گناہ بھی اٹھا لے گا اور جن کو گمراہ کیا تھا ان کے بھی تھوڑے گناہ اس کے کھاتے میں آئیں گے، جس وجہ سے وہ گمراہ ہوئے تھے۔ لأنہم دعوہم الی الضلال، اس لیے کہ یہ لوگ ان کو بلائے تھے گمراہی کی طرف، فتبعوہم، تو انہوں نے اس کا اتباع کیا تھا، فاشترکوا فی الاسم، اس طرح کے اشترک، فاشترکوا، تو وہ لوگ گناہ میں شریک رہے۔ الا، باخبر ہو جاؤ، کیا ہی برا ہے وہ جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، یحملونہ حملہم ھذا، جس کا وہ یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں بہت بری چیز ہے۔ کتنا ہوا؟ چلیے اور پڑھیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کون ہے وہ؟ نمرود ہے، زال کے ساتھ۔ یہاں دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا ہے یا ایک مثال بھی، سمجھ میں آئے گا نا صاحب؟ نمرود کا واقعہ ہے کہ اس نے جو ہے ایک صرح بنایا، ایک محل بنایا جو بہت بڑا تھا، لیصعد منہ الی السماء، تاکہ اس پر وہ چڑھے آسمان پر، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ آسمان کی طرف، تاکہ آسمان والوں سے مقابلہ کرے۔ فأتی اللہ، تو آیا اللہ تعالیٰ، کیا مطلب ہے؟ ارادہ کیا اس کی عمارت کا، من القواعد، یعنی کہ اس کی بنیادوں سے، فارسل علیہ الریح، تو بھیج دیا اس پر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی بنیادوں کے پاس اپنی ہوا کو بھیجا۔ کیا کرا؟ اپنی ہوا کو بھیجا اور زلزلہ بھیجا، فہدمتھا، اس نے اس کو کیا کر دیا بھائی؟ منہدم کر دیا۔ فقر علیہم السقف، تو گر گیا ان پر چھت ان کے اوپر سے، اور وہ ان کے نیچے رہ گئے۔ اور آیا عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو اس کا شعور بھی نہیں تھا، من جہت لا یخطر ببال، یعنی ایسی جہت سے کہ ان کے ذہن میں اس کا خطرہ نہیں گزرا تھا۔ یہ ایک عربی میں محاورہ ہے، ولا خطر علی قلب بشر، حدیث میں بھی آیا نا بھائی، کسی آدمی کے عقل پر ایسا کوئی گمان نہیں گزرا جنت کی نعمت کے بارے میں۔ یہاں پر وہی ہے کہ ان کے عقل میں اس کا کوئی گمان نہیں گزرا، ایسی جگہ سے عذاب آیا۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ مثال ہے اس فساد کی جو انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے استوار کیا تھا، ان حرکتوں کے بیکار ہونے کی مثال ہے۔ مطلب یہ باضابطہ ایک عمارت کو ڈھا دیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی نے جو اپنے ذہن میں بہت ساری چیزیں گھڑ لی تھی، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ بیکار کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ تو فاسد کرنے کے لیے ان چیزوں کو جنہوں کو انہوں نے استوار کیا ہے، رسولوں کے ساتھ مکر کرنا، جو چیزیں اپنے ذہن میں انہوں نے رسولوں کے ساتھ مکر کرنا بنا لی تھی، ان چیزوں کو بیکار کر دیا اور رسولوں کو اللہ نے کامیاب کیا۔ یہ مطلب پھر قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا، ان کو ذلیل کرے گا، اور کہے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یعنی فرشتوں کی زبانی ڈانٹتے ہوئے، کہاں ہے میرے شرکا تمہارے گمان کے مطابق جو تم مخالفت کرتے تھے، تو تم جھگڑا کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے مومنین سے ان کے بارے میں، یعنی ان کی شان کے بارے میں۔ قال، تو وہ کہیں گے، یقول الذین اوتوا العلم، یعنی کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، یعنی انبیاء اور مومنین، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی تو کافرین پر ہے۔ یقولونہ شماتۃ بہم، کہیں گے وہ اس بات کو ان سے خوش ہو کر۔ شماتت کا معنی ہوتا ہے دشمن کی تکلیف پر خوش ہونا، تو وہاں پر تو جو ہے ان کی تکلیف پر خوش ہونا ہی چاہیے، اہل جنت کو تو خوش ہونا ہی چاہیے، سمجھ میں آ گیا نا؟ الذین یتوفاہم، وہ لوگ جن کو وفات دیتے ہیں، یا جو تم کو وفات دیتے ہیں، دونوں پر آ گیا ہے، ملائکہ ظالمی انفسہم،
کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہوئے کفر کے ساتھ تو ڈال دیتے ہیں وہ سلم. سلم کے معنی اطاعت، فرمانبرداری، صلح. انقادو، انقادو وہ جو ہے فرمانبردار ہو جاتے ہیں. واستسلموا اور جو ہے صلح پیش کرتے ہیں موت کے وقت یہ کہتے ہوئے ما کننا نعمل من سوء ہم نہیں کرتے تھے کوئی برائی، شرک. فتقول الملائکہ ملائکہ کہیں گے یعنی کافروں کے پاس بلا کیوں نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے تھے تم کو اس کا بدلہ دے گا. اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، رہو گے اس میں ہمیشہ، کیا ہی برا ہے مسوا ٹھکانہ متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا. اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو بچے تھے یعنی شرک سے بچے تھے ماذا انزل ربکم کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں بہتر. اس سے میرے نظر بن حارث سے پوچھا گیا تو اس نے کیا کہا تھا بھائی؟ اساطیر الاولین کہا تھا. لیکن ایمان والوں سے جب پوچھا جاتا ہے ایمان والے کیا کہتے ہیں؟